الرحمن الرحیم. اعجاز ساقی شعبہ کیمسٹری سے میرا تعلق ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ انٹلیکچول ہاسٹل یہاں پہ خصوصی طور پر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کلاسز کا یہاں پہ ہاسٹلنگ سسٹم موجود ہے. ایک بہترین ہاسٹلنگ سسٹم موجود ہے، اور میں 2-3 سالوں سے یہاں اس ہاسٹل میں پڑھا رہا ہوں. سر یہاں پہ بیسیکلی اسپیشلی خیر ہمارے پاس ہاسٹل تو کئی ہاسٹل موجود ہے، وہاں پر چھوٹے کلاسوں کے لیے بہترین ہاسٹل سسٹم ہے، لیکن یہاں پر اسپیشلی کلاس فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے کلاسز ہوتے ہیں، اور باہر سے جو اسکردو شہر کے معائنات سے پروفیسر آ کے یہاں پر ان کو لیکچر دیتے ہیں، ان کو پڑھا. پروگرام میں بیسیکلی آج کا جو پروگرام ہے وہ ہمارا سیکنڈ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہم فیئرویل پارٹی دینا چاہ رہے تھے. اس ہاسٹل کو ہم نے تقریباً 3 سال پہلے ہم نے اسٹیبلش کیا. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے ہم میزان ہاسٹل کے ایڈمیشن کمیٹی میں کام کرتے تھے، اور ہم نے ایک چیز سے نوٹ کیا، وہ یہ تھا 4-5 سال مانیٹر کیا. جو 88 نمبر والا ہے وہ میڈیکل سیٹ پہ جاتا ہے، اور 87 نمبر والا اسکردو کے سوسائٹی میں بیٹھ کے اسپائل ہو رہا ہے. اس لیے ہم نے سوچا کہ اسکردو میں بھی اس طرح کا ایک معیاری ہاسٹل ہونا چاہیے. لہٰذا اسی 3-4 سال کے ریسرچ کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ہاسٹل کو بنائیں گے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے یہ 3را سال ہمارا جا رہا ہے. جہاں تک کہ اس ہاسٹل کی کچھ خصوصیات منفرد ہے وہ یہ ہیں، ایون ہمارے اپنے جو میزان ہے اس سے بھی یہ تھوڑا منفرد ہے. وہ اس لیے ہے کہ میزان ہاسٹل میں ہمارے پاس ڈونر ہیں، اور یہاں سے لے کے جا کے ڈونر پیسہ دیتے ہیں، اور وہ تقریباً فری آف کاسٹ میں ہے. اگرچہ اس ہاسٹل کو قیام کے 1 سال کے بعد ہمارے پاس بھی ڈونر آئیں، ایون ہمارے لوکل ڈونرز بھی ہمارے پاس آئیں، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے ہم نے آج تک ڈونر کی خدمات حاصل نہیں کی. اس کی بنیادی ریزن یہ ہے، جب آپ ڈونر کے تھرو بچے کو کرتے ہیں تو اس کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہے اس میں بہت زیادہ ایک ڈیفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میرا چونکہ اپنا پیسہ نہیں کسی نے مجھے پڑھوایا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کانفیڈنس لوز ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہم نے آؤٹ سائڈ کا ڈونر اور انر سائڈ کا ڈونر دونوں سے ہم نے مہربانی کے ساتھ ہم نے معذرت کی. سب سے پہلے میں اسکردو ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا. اس کے بعد انٹلیکچول بوائز ہاسٹل والوں کا بھی میں آج فیئرویل سرمنی دینے پر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا نام ذبیح اللہ ہے، میں بیسیکلی شگر سے تعلق رکھتا ہوں. میٹروپولیٹن گریجویٹ کالج میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور انٹلیکچول میں میرا 2 سال مکمل ہو چکے ہیں. یوں تو بہت سارے ہاسٹلس اسکردو میں موجود ہیں، لیکن انٹلیکچول ہاسٹل جوائن کرنے کے بعد بہت سی تبدیلیاں میں نے اپنے اندر جو ہے نا دیکھنے کو ملے، جس میں سے سب سے پہلے میرا کانفیڈنس لیول تھا وہ بہت لو تھا. یعنی کہ میں اسٹیج پہ جا کر کچھ نہیں بول سکتے تھے. یہاں پر ویکلی بزم ادب سسٹم جس نے میرا کانفیڈنس لیول کو بہت بوسٹ اپ کیا، اور اب میں جو ہے نا کسی سیمینار وغیرہ میں بھی اچھے ڈلیوری کر سکتا ہوں اسپیچ وغیرہ کی. اور دوسری چیز یہاں کے ایکیڈمک سیشن کا جو ہے نا وہ کالج کے بعد یہاں پر سالہ سال ٹیوشن کی کلاسز ہوتے ہیں سر. اس میں بھی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ ہفتے میں ہر کتاب کا 2-3 بار ٹیسٹ ہوتے ہیں آدھے چیپٹر کا. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ BIC کے پیپر سے پہلے ہم اپنے کورس کو آدھا یا پورا کورس کو ٹیسٹ دے کر ہم یہاں پر کور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت مفید ہے. میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہوں، پبلک اسکول اینڈ کالج میں پڑھتا ہوں، اور میں اس ہاسٹل کو جوائن کرنے کے بعد میرے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ گئی. یہاں ہاسٹل میں نے جوائن کرنے کے بعد میرے اندر کانفیڈنس کا لیول بوسٹ اپ ہو گیا. میں یہاں پہ لوگوں سے فیس کر پاتا ہوں. اب پہلے تو میں کیمرے کے سامنے آ نہیں پاتا تھا، اور بہت ساری تبدیلیاں آ گئی. اور یہاں کے اس ہاسٹل میں بہت ایک اچھی خوبی ہے جو مجھے سب سے بیسٹ لگا، وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس اور ٹیچرس ہمیشہ اپڈیٹڈ رہتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ جو اکیڈمک ریپوٹیشنز ہوتے ہیں، اکیڈمک ریپوٹیشنز کے علاوہ ان کے جو اخلاقی طور پر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو پیرنٹس وغیرہ سب کچھ اپڈیٹ کرتے ہیں یہ. اور واٹس ایپ کے تھرو ان کا گروپ بنا ہوتا ہے، اور یہاں پہ ہفتہ وار کلاسز کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اور اس کے اندر بزم ادب کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں لڑکوں کو ان کے کانفیڈنس پہ بہت کام کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ لڑکوں کے اندر جو بولنے کی جو صلاحیت ہے، ان کے اندر جو کمیونیکیشن سکل ہے ان کو بلڈ اپ کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ دینی آگاہی بھی ہمیں دیا جاتا ہے. تھینک یو. جی بیٹا بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. میرا نام عمار سجاد ہے، میرا تعلق قبطس ہے، اور میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں پبلک اسکول میں.
اس ہاسٹل کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ہاسٹل کی ایک بہت سی یونیک چیزیں ایسی ہیں جو باقی ہاسٹلوں سے مختلف ہیں. ایک تو یہاں پہ آپ دیکھیں، ایک تو ایکسٹرا کلاسز ہوتی ہے ٹیوشن کی، اور جو آپ کے کالج کے بعد بھی آپ کی ٹیوشن کی جاتی ہے. دوسری جو اس ہاسٹل کی سب سے یونیک چیز ہے وہ آپ کے یہ ہے کہ صرف ایجوکیشن کے علاوہ آپ کی تربیت، آپ کی اخلاقیات، آپ کی کانفیڈنس اور آپ کے بچوں کے ساتھ ڈیلنگ کو بھی اس کے میں زیادہ سے زیادہ خیال رکھتے ہیں. اس کے لیے ایک تو ویکلی بزم ادب کا پروگرام ہوتا ہے جس میں بچوں کو پارٹیسپیٹ کرنا لازمی ہوتا ہے. بچے ادھر آ کے اپنے ٹیلنٹ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے اپنے کانفیڈنس لیول کو بوسٹ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک اور چیز جو کہ آپ کو شاید کسی ہاسٹل میں نظر نہ آئے، یہ کہ اس میں ایک چیئرمینشپ کا ایک سسٹم نظام ہوتا ہے کہ جس میں بچے الیکشن کر کے اپنا ایک چیئرمین منتخب کرتے ہیں اور وہ اپنا ایک کابینہ بناتا ہے جس میں مختلف لڑکوں کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ لڑکے آگے پریکٹیکل لائف میں جا کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کس طرح کریں، یہ کمیونیکیشن اس وغیرہ کو بیلڈ اپ کرنے کے لیے یہ بہت کرتے ہیں. تو آپ کا شکریہ. میں تقریباً پچھلے 8-10 مہینے ہو گیا یہاں پر میں موجود ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ کتنے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہیں، تو اس وقت 35 سے 36 اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں پر موجود تھے، اور ہمارے پاس کیپیسٹی جو ہے تقریباً 55 سے 60 تک کے لیے گنجائش موجود ہے. تو یہاں پر داخلہ جو ہے ہم سال میں 2 دفعہ دیتے ہیں. ایک تو میٹرک کے امتحانات کے بعد فرسٹ ایئرس کے لیے، اور پھر فرسٹ ایئر کے امتحانات کے بعد جو ہے سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے داخلہ دیتے ہیں. تو ابھی یہ ہاسٹل جو ہے نا اتنا انٹروڈیوس نہیں ہوا ہے اس وجہ سے اسٹوڈنٹس کی یہاں پر کمی ہے. تو ونٹر میں جو ہے زیادہ تر اسٹوڈنٹس آتے ہیں، 60 تک کے ہو جاتے ہیں. پھر ونٹر کیمپ کے بعد جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس یہاں سے چلے جاتے ہیں. واقعی تدریس کے حوالے سے چونکہ میں خود جو ہے پچھلے 10 سالوں سے جو ہے مدرسے میں پڑھ کے آیا ہوں، تو وہاں کے ماحول کو دیکھنے کے بعد ہمارے دوستوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہاسٹل میں رہنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ وہاں پر مختلف قسم کے بچے ہوں گے، ماحول نہیں پتہ کیسا ہوگا. پھر اس ہاسٹل کی کمیٹی نے جو ہے مجھے یہاں پہ بلایا. تو یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے نا میں نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں جو یقیناً عام دیگر اداروں میں نہیں ہوتی ہیں. ایسی چیزیں خصوصاً تعلیم کے حوالے سے یقیناً بہت زیادہ یہاں پر جو ہے ان کی رہنمائی کی جاتی ہے. بہترین ٹیچرز یہاں پر موجود ہوتے ہیں. سال بھر جو ہے کلاسز ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہفتہ وار ہمارا درس اخلاق کا پروگرام ہوتا ہے، نماز باجماعت ہے، قرآن مجید کی کلاسز جو ہے روزانہ ہوتی ہے اور سال بھر ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دیگر تعلیمی اداروں میں بھی ہونی چاہیے، جس سے اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے نا کافی حد تک جو ہے نا بہتری آ سکتی ہے. جی سر. پیرنٹس کا جو فیس ہیں اسی فیس سے ان کے پورے خرچے چلتے ہیں، اس لیے یہ بڑے اعتماد کے ساتھ معاشرے کے کسی سٹیج پہ جائیں تو ان کے ذہن پہ، اذہان پہ یہ کوئی قرض نہیں ہے کہ کسی نے مجھے مطلب پیسہ دے کے پڑھایا ہے. اس وجہ سے ہم ابھی تک اللہ کا فضل کرم ہے، ہم نے کسی ڈونر سے پیسہ نہیں لیا. تیسرا اس میں ایک اور چیز اسپیکٹ ہم نے دیکھا، ہم نے 3 زاویوں میں اس کو تقسیم کیا ہوا ہے. پہلا زاویہ یہ ہے کہ اکیڈمکس ہے، لوگ ظاہر ہے پیرنٹس اس کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے بہت قابل اساتذہ کو ہائر کیا ہوا ہے. بچے یہاں سے باہر نہیں جاتے ہیں، ان کی ٹیوشن، ان کی کوچنگ اور ان کی لائبریری اندر موجود ہے. وہ جتنے ایکٹیویٹی ہے اکیڈمک، وہ فزکس، کیمسٹری، بایو، انگلش لینگویج کے جو ٹیچرس ہیں وہ اندر ہی آتے ہیں، بچہ باہر نہیں جائے گا. پہلی بات. دوسری بات، ہم نے تربیت کا پہلو بھی خیال رکھا. ہم نے کہا کہ مطلب باجماعت نماز پڑھنا، صبح قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہاں درس اخلاق ہونا اور مختلف. اس کے ساتھ ہم نے ایک اور اسپیکٹ کو بھی ہم نے یہاں اجاگر کیا. ابھی تک اس ہاسٹل کے اندر 3 سال کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ مطلب جو CSP آفیسر صاحبان ہیں اور ہماری آرمی کے بڑے الگ جو آفیسر صاحبان ہیں، اس کے علاوہ جو لمس کے جو مطلب جو ٹیمز کردو آئے تھے، کپس کے جو ٹیمز کردو آئے تھے، ان تمام کو ہم نے کالج نہ صرف ادھر وزٹ کرایا بلکہ ان کا لیکچر ہم نے ارینج کیا، تاکہ ہمارے بچے کو پتہ چلے کہ ورلڈ وائڈ جو کمپٹیشن ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، ان کی پرسنالٹی گرومنگ کیسی ہوتی ہے، جنہوں نے مطلب ترقی کر کے آج بڑے عہدوں پہ گئے ہیں وہ کیسے گئے، ان کا تجربات سے بھی وہ فائدہ اٹھائیں. تو اس سلسلے میں مطلب ہمارے ہاسٹل کا ایک تو وہ جو مطلب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کمیٹی ہے، اس کمیٹی میں میرے ساتھ ہمارا چیئرمین آصف صاحب ہیں، اس کے ساتھ ہمارے چھوٹے بھائی مظہر صاحب، ان کا بہت بڑا رول ہے اس ہاسٹل کو رن کرنے میں. وزیر اعجاز صاحب ہے، میرے چھوٹے بھائی ہیں.
हम 4 बंदों ने इसको सोचा था और हमने इसको इसके साथ साथ अब शुरू में हम 1 वार्डन रखते थे, अभी हमने तकरीबन 3 वार्डन हमने किया। हमने ये देखा कि मतलब 1 वार्डन से ये सिलसिला नहीं चल सकते हैं, लिहाजा हमने 2 वार्डन जिसके और इसके साथ जो लैंग्वेज का टीचर है वो 24 आवर हमने कल हॉस्टल के अंदर हायर किया है, ताकि किसी टाइम पे भी मतलब उनको बच्चों को प्रॉब्लम हो इश्यूज़ को हल कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आप मुझसे पूछते हैं जो हॉस्टल से जो बच्चे फ़ारिग हो गए हैं उसके अंदर अभी तक हमारे हॉस्टल से 2 साल के अंदर तकरीबन 3 बच्चे निकल के इधर से मेडिकल में चले गए हैं और 2 आर्मी ऑफिसर बन चुके हैं। और मुख्तलिफ इस वक्त भी नास्ट से लेके मीरपुर से लेके क़ज़म यूनिवर्सिटी से लेके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चे मतलब अभी BS के प्रोग्राम के अंदर अपना तालीम का सफ़र जारी रखा हुआ है। तो अगर एग्ज़ाम हवाले से मैं बात करूं तो यहाँ पर एसलोस बेस है, यहाँ पर स्पेशलिस्ट टीचर पढ़ाते हैं और यहाँ पर मुकम्मल टेस्ट सिस्टम होता है और फेडरल बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक यहाँ पर टेस्ट लिए जाते हैं और तैयारी करवाते हैं। सर बहुत शुक्रिया। मैं समझूँ कि इस इलाके के लिए इससे बड़ी खिदमत हो रही है, ठीक है ना जी। पूरे हर रीजन से, हर इलाके से बच्चे आके एक जगह पर, जिस तरह मैंने आज आपको लेक्चर में बताया कि डाइवर्सिटी बेसिकली जो है ना इंसान को ग्रूम करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको डाइवर्स फील्ड से रहने वाले, मुख्तलिफ इलाकों से रहने वाले एक जगह पे बैठ के एक दूसरे से, तो ये सारी स्किल्स आपको जो आपको मैंने सारा बताया, जो कम्युनिकेशन स्किल, बताने का स्किल, आपकी कॉन्फिडेंस, ये सारे का सारा जब एक प्लेटफॉर्म पे आप बैठते हैं तो ये चीज़ आपको मुहैया होती है, जो आपके तमाम स्किल्स। लेकिन घर में आप अकेले बैठेंगे तो आप अपने सिर्फ बहन भाइयों के अलावा किसी से मिलेंगे। स्कूल में तो आपको पूरी कोर्स के ऊपर लगा होता है, लेकिन हॉस्टल में जब आप बैठते हैं तो आपको स्कूल के साथ साथ जब अदर करिकुलर को करिकुलर इसमें भी आपको मौका मिलता है तो फिर आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। तो मैं हॉस्टल की इंतज़ामिया को और मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ इस पूरे रीजन के लिए जो है ना ये किसी गनीमत से कम नहीं। और आप स्टूडेंट से भी यही गुजारिश है इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, एक लम्हा आप लोगों के लिए कीमती है, इसमें जो है ना आप अपने आप को इक्विप करें इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के लिए, आने वाली फ्यूचर उसके लिए जो है अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ठीक है ना। इसमें अपने आप को आप लोगों ने इक्विप करना है ताकि आप सोसाइटी के लिए सूरतमंद शहरी साबित करें। या मेज़ान हॉस्टल या इस तरह की और भी हॉस्टल कि इसलिए अज़मत है, इसलिए मैं इनको सलाम करूँगा कि ये इस तरह की जो हॉस्टल जो है आप जैसे नौजवानों को खुदा ताला की दी हुई हिदायत की रोशनी में रूहानी तौर पर भी मजबूत करते हैं, मादी लिहाज से। और जब आप एक अच्छा इंसान बनेंगे माशरे में तो आप इस माशरे सबका मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे क़ुव्वत गोयाई अता की। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। ये जो रीत हमारे तालिब इल्म ने डाली है सीनियर को फेयरवेल देने का और जूनियर्स को वेलकम का, तो एक बहुत अच्छी रीत है। इससे साथ मिल बैठने का एक हमें मौका फराहम होता है। साथ ही साथ आप जैसे लोगों की ज़ियारत भी नसीब होती है और आपके ख़यालात से अपने आप को हम अपने आप को रोशनास भी करवा रहे होते हैं। तो आप इस हॉस्टल के सीनियर स्टूडेंट हैं मतलब, और आपके तकरीबन 2 साल पूरे होने वाले हैं और आप चेयरमैन भी इस हॉस्टल के आप इलेक्शन के दौरान जीत गए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहली बात तो अच्छा कासिम साहब हमें ये बताएं कि इस हॉस्टल में तो आपके 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं, तो ये हॉस्टल बहुत ही यूनिक है और इसके अंदर बहुत सी मुनफरिद चीज़ें हैं जो दूसरे हॉस्टल्स में नहीं है, और जो इन्वायरमेंट ये वगैरह इस हॉस्टल में मौजूद है, तो इनके वजह से आपके अंदर क्या तब्दीली, क्या चेंजेस है और आपको कैसा लगा? मुझे हॉस्टल बहुत अच्छा लगा। जब मैं इस हॉस्टल में नहीं था तो मैं सुबह नमाज नहीं पढ़ी, अच्छा जी मैं इधर आके मैंने ये सब अच्छा यहाँ नमाज वगैरह इन सब की भी पाबंदी होती है, इसी की वजह से मैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, इधर आके मुझे कॉन्फिडेंस दिया गया और